السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کے لیے جناب لے کر آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ایم کے حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک ممتاز مفتی کی کتاب تلاش میں سے میں نے منتخب کیا ہے۔ حکم کے معنی کیا ہیں؟ حکم کے لفظی معنی ہے کہ ماننا اور اس کے اگینسٹ کوئی آرگومنٹ پیش نہ کرنا۔ جیسے کہ ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کہیں بھی کام کرتے ہیں، باس ہے یا آپ کا بڑا آفیسر ہے، وہ آپ کو کوئی کسی بھی کام کے لیے کہتا ہے تو آپ اسے فوراً کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں، یہ کام میں کیوں کروں، ہم اس کے حکم کو مان لیتے ہیں فوراً۔ تو اسی موضوع پر گفتگو ہے۔ حکم کے حوالے سے ہمارے مبلغ ہمیں کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، تمہارا کردار خود بخود قائم ہو جائے گا۔ ممکن ہے ایسا ہو، بہت سے نمازیوں کا ہو جاتا ہو، لیکن بہت سے نمازی اس سے محروم بھی ہوتے ہوں گے۔ ہمارے مبلغ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو کیونکہ نماز گناہوں سے بچاتی ہے، نماز حفظان صحت ہے۔ میری دانست میں تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے حکم کو ریشنلائز کرنا، اس کی حکم میں مصلحتیں تلاش کرنا، لفظ حکم کی بہت بڑی توہین ہے۔ میں اس بات کو قطعی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو، تو اس کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی دلیل کی گنجائش ہی موجود نہیں رہتی۔ بس آپ نماز پڑھو، باقی سارے معاملات اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب کی مسز ڈاکٹر عفت لندن کے ایک ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ ایک فوجی آیا اور کہنے لگا کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فوجی نے سوال کیا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ آپ نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ فوجی کہنے لگا کہ آپ سور کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کہنے لگی کہ میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ فوجی نے پھر سوال کیا کہ اس حکم کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ آپ بڑی حیران ہوئی، فوجی کو دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں حیران ہوں کہ آپ فوجی ہو کر حکم کے جو مصلحت ہے، جو معنی ہے، اسے آپ نہیں سمجھتے، آپ حکم کی مصلحت کو نہیں جانتے۔ میرے بھائی، جو حکم ہے وہ کسی بھی مصلحت کا محتاج نہیں ہوتا، نہ ہی اسے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ اللہ حافظ۔